بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں روزوں کے آداب کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے۔ جب مقصد سامنے ہوگا نا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ مقصد ہے لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی کی صفت آ جائے، تاکہ تم اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کرو، تمہارے اعمال سے وہ چیز جھلکے۔ اب روزہ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تقوی ہو۔ اس کی ظاہری شکل ہمیں بتائی کہ ہم کھانا پینا نہیں کریں گے، اتنی صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف کھانے پینے کو تو روک دیں اور باقی سارے گناہ ہم جاری رکھیں۔ جھوٹ بھی بولیں، جھوٹا مال بھی بیچیں، جھوٹا وعدہ بھی کریں، ناجائز منافع خوری بھی کریں، کوئی اور غلط کام بھی کریں، گالیاں بھی دیں، اپنی زبان کا غلط استعمال بھی کریں، اپنی نظروں کا غلط استعمال، اپنے کانوں کا غلط استعمال، پھر اسی طریقے سے کوئی اور کسی بھی قسم کے گناہ میں ہم ملوث ہوں تو ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، ہم روزے کی روح کو بھول چکے ہیں۔ تو اس لیے روزے کا اصل جو ادب ہے، سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی نافرمانی کے کام سے اپنے زبان کے گناہ، نگاہ کا گناہ، کان کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، پیروں کا گناہ، دماغ کا گناہ، ہر چیز سے، ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری چیز کہ روزے کا اصل مقصد ہے تزکیہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس طریقے سے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، تزکیہ نفس کرتا رہا، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کہ آپ چاہیں گے یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں۔ دیکھیں اگر آپ کے سامنے ایک پہاڑ سونے کا رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس میں سے آپ جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت فضول باتوں میں ٹائم ضائع کریں گے؟ کہ آپ کسی اور کاموں میں آپ وقت ضائع کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ مسلسل کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ میں اس میں سے حصہ حاصل کر لوں، میرے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، آپ کو ایک موقع ملا ہے، اپنی مغفرت کرا لیجئے، اپنی قبر کو منور کر لیجئے، اپنی آخرت سنوار دیجئے، آخرت کے سارے انعامات حاصل کر لیجئے، دنیا کے سارے مسائل حل کروا لیجئے اور اللہ کا قرب پا لیجئے۔ تو اس لیے اس رمضان میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ روزے کے اصل مقصد کو اپنے سامنے رکھیں اور آداب کو اپنے سامنے رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ توجہ نیکیوں کی طرف رہے، اور کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، فوراً توبہ و استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اور قرب ملتا ہے سجدے سے۔ اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، زیادہ وقت سجود کے اندر گزاریے، اللہ کا قرب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نصیب ہوگا۔